پچھلی امتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی کہاں کہاں شیطان نے کیسے کیسے کن کن جالوں میں ان کو پھنسایا تھا، کیسے ان کو گمراہ کیا تھا، کیسے انہوں نے ناشکری دکھائی، یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ قرآن جو ہے وہ یہود و نصارہ پر شرک کا الزام لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا ہے، جبکہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے علماء کو خدا کہتے ہوں یا ان کی پرستش یا پوجا عبادت کرتے ہوئے تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور کوئی بھی شخص جو آپ کو قرآن سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرے یہ کہہ کے کہ ارے حضور آپ نہیں سمجھ سکتے اس کتاب کو، یہ تو بہت ہی بڑے جید علماء کے لیے نازل ہوئی ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، ایسے شخص کی باتوں میں مت آئیے۔ یہ دونوں خلق بھی کر سکتے ہیں، پیدا بھی کر سکتے ہیں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، رزق بھی یہی بانٹتے ہیں اور یہی تقسیم کرتے ہیں، اور تمام مخلوقات کو رزق یہی پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تفویض میں سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، دیکھیے یہ لوگ اللہ پر ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کریں تو وہ مشرک ٹھہرے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ میں جہنم میں ڈالے گا، اور ہم اگر یہ کر دیں تو ہم کوئی دودھ کے دھلے میں ہیں یا ہم کوئی بڑی خاص مخلوق ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں۔ اور رسول علیہ رسول نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو تمہیں ہدایت دینے آئے ہیں، روحانی غذا فراہم کرنے آئے ہیں، لیکن جو تمہاری روزی روٹی اور یہ سب چیزیں ہیں اس کی ہم سے جو ہے امید مت کرو کہ ہمیں کوئی اختیار ملا ہوا ہے اس سلسلے میں کہ ہم تمہارے رزق میں کوئی اضافہ کر سکیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے کہ میں ہی خلق کرتا ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں۔ ہے تمہارے شرکا میں کوئی جو ایسا کر سکتا ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں رسول علیہ رسول کے لیے، تو اس کا مطلب آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ کہ اس طرح کے دعوے جو کیے جاتے ہیں، جو غلط غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اہل بیت کے نام پہ، وہ بالکل غلط ہے۔ جو روایات بھی کبھی کبھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو غالی لوگ تھے، مفوضہ حضرات تھے، یہ روایتیں گڑھنے میں اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بہت روایتیں گڑھی ہیں۔ آپ اگر ہمارا علم رجال اٹھا کے دیکھیے، قرآن تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، پردے غیب کے پیچھے رزق کی امید کسی سے نہیں لگانی ہے سوائے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے ذریعے و وسائل رکھے ہیں رزق طلب کرنے کے، وہ تو آپ کو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن وہ سب نیچرل اسباب ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر خدا نخواستہ والعیاذ باللہ ہمارا بھی شمار اور ہمارا بھی نام انہی گمراہ لوگوں کی فہرست میں ہم پائیں جن کے خلاف یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی مکہ میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عزیزان محترم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب توحید و شرک کے حوالے سے قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں، بالخصوص مسئلہ استغاثہ اور غیر اللہ سے طلب حاجات کے سلسلے میں، تو کئی بار یہ سوال بھی آتا ہے، اعتراض کی شکل میں بھی آتا ہے کہ حضور یہ جو آیات قرآنی جن سے استدلال کیا جا رہا ہے، یہ قرآنی آیات تو زیادہ تر مکی سوروں میں پائی جاتی ہیں، اور ان کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ مکی سوروں میں سامنے جو لوگ تھے وہ تو کفار و مشرکین مکہ تھے جو بت پرست تھے، تو یہ آیتیں ان سے مخاطب ہیں اور ان کے حال کا وصف کر رہی ہیں۔ تو ان کا اگر مسلمانوں میں جو ہے استغاثہ یا اس طرح کا جو ہے اگر شرک آ گیا ہے، تو ان آیتوں کو جو ہے ہماری امت میں جو ہو رہا ہے اس پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کیسے ہم اپلائی کر رہے ہیں، اور کیا یہ جائز بھی ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں خاص طور سے شرک کے بارے میں، وہ بس ایک تاریخی وثیقے کے طور پر، ایک تاریخی یادگار کے طور پر بس قرآن میں جو ہے سجا دی گئی ہیں۔ ان کا آج کی امت سے جو ہے اور آج کی جو حالات ہیں اور جو سچویشنز ہیں اور آئندہ آنے والے
جو حالات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قرآن اس زمانے کے لیے جو ہے ہدایت کی کتاب تھا، اور جو اس نے توحید و شرک کے مسئلے میں جو ہدایت پیش کی ہے وہ اس زمانے سے بس ریلیونٹ ہے، اس کے آگے جو ہے ہم کوئی استنباط یا استدلال یا استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو دراصل یہ ایک خود قرآن فہمی کی کمی، قرآن سے دوری، اور مکتب اہل بیت میں جو تعلیمات آئی ہیں، جو ارشادات اور اقوال اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سے مروی ہوئی ہیں، ان سے دوری کا نتیجہ ہے یہ سوچ۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، الامام ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ واقعی میں بڑی قیمتی روایت ہے۔ اس کے متن پہ اگر غور کیا جائے تو بہت فائدہ، اور بہت سے، آپ سمجھیے کہ بہت سے آفاق اور ہورائزنس ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں قرآن سے استفادہ کرنے کے، اور اس سے علوم و معارف حاصل کرنے کے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے۔ ہم خود جب بچپن کے دور میں، ہمیں یاد آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کے معانی پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو کئی بار ہمیں قرآن کی آیات کے مقاصد سمجھ میں نہیں آ پاتے تھے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ قرآن کریم کے جو قصے ہیں اور جو پچھلی امتوں کی باتیں ہیں، یہ اتنی زیادہ کثرت سے جو ہے اتنی پیش کیوں کی جا رہی ہیں؟ سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی بنی اسرائیل کا ذکر ہونے لگتا ہے، پچھلی امتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی کہاں کہاں شیطان نے کیسے کیسے کن کن جالوں میں ان کو پھنسایا تھا، کیسے ان کو گمراہ کیا تھا، کیسے انہوں نے ناشکری دکھائی۔ یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ قرآن، ہم اس طرز فکر کے ساتھ آتے تھے، اس ذہنیت کے ساتھ ہم قرآن کے پاس آتے تھے کہ یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، تو اس میں بس ہمارے بارے میں ہونا چاہیے، اور ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہونا چاہیے ہر جگہ، اور پچھلوں کی اتنی گفتگو کیوں ہو رہی ہے یہ ہم کو سمجھ میں آتا نہیں تھا، اس لیے کیونکہ اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں دلائی گئی تھی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات اور ارشادات اور اقوال کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، آپ کا ذہن کھول دیتے ہیں، اور آپ کو قرآن سے استفادہ کرنے کا صحیح طریقہ سکھا دیتی ہیں۔ میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ تفسیر قمی میں جو ہے درج کی گئی ہے، علی ابن ابراہیم القمی جو اس کے مؤلف ہیں، اور یہ جو طبع میں استعمال کر رہا ہوں یہ سید طیب الموسوی الجزائری کا ہے، جو چھاپ مؤسسۃ دار الکتاب قم کی چھاپ ہے، اور یہ طبع ثانیہ ہے جو کہ 1387 ہجری 1968 میں شائع کیا گیا تھا۔ تو اس میں اگر آپ صفحہ نمبر 289 پہ آئیں تو ایک بہت ہی قیمتی روایت ہے امام ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام کی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 31، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہاں یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جوز و کرسچنز کی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو، احبار ان کے فقہا اور علماء ہوا کرتے تھے، اور رہبان جو تھے وہ ان کے روحانی رہنما ہوتے تھے، منکس جنہیں کہتے ہیں، راہب ٹائپ کے جو کرسچنز کے رہنما ہوتے تھے۔ تو ان دونوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جوز اور کرسچنز، یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء کو اور دینی پیشوا جو ان کے ہوتے تھے، روحانی رہبر جو ان کے ہوتے تھے، ان کو اربابا من دون اللہ، ان کو ارباب جو رب کی جمع ہے، یعنی ان کو خدائی کا مقام دے دیا ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ پہ اس آیت میں شرک کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور شروع سے جو ہے، آپ اگر سنی کتب تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کو بھی، صحابہ میں جناب حضرت عدی بن حاتم کو بھی یہ ذہن میں سوال آیا تھا، اور انہوں نے براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن جو ہے وہ یہود و نصارہ پر
شرک کا الزام لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا ہے، جبکہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے علماء کو خدا کہتے ہوں یا ان کی پرستش یا پوجا عبادت کرتے ہوئے تو ہمیں کبھی نظر نہیں آتے. بس اپنے علماء کی یہ تعظیم کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی رہنمائی میں رہتے ہیں. تو قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ارباب، ان کو خدا بنا لیا ہے؟ تو وہاں پہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب جو تھا، وہی عین جواب آپ کو یہاں امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، جو کہ رسول کے نواسے ہیں، ان کی زبان سے بھی آپ کو یہی سننے کو ملے گا جو رسول نے جواب دیا تھا. امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ. جہاں تک ان کے یہود و نصارہ کے جو احبار اور رہبان علماء کا تعلق ہے، تو ان کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ، انہوں نے اپنے علماء کی اطاعت کی، وہ بھی اندھی اطاعت. ٹھیک ہے. وَأَخَذُوا بِقَوْلِهِمْ، ان کے قول کو لے لیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. وَاتَّبَعُوا مَا أَمَرُوهُمْ بِهِ، اور جو جو ان کے علماء ان کو حکم دیتے گئے اس پہ عمل کرتے گئے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتے گئے. وَدَانُوا بِهِمْ بِمَا دَعَوْهُمْ إِلَيْهِ، اور جس جس کی چیز کی طرف ان کے علماء نے ان کو دعوت دی، اس کو انہوں نے دین بنا کے، دین سمجھ کے اس کی پیروی شروع کر دی. فَاتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا بِطَاعَتِهِمْ لَهُمْ، تو یہی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا کیونکہ ان کی اندھی اطاعت کرنے لگے. وَتَرْكِهِمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ، کیونکہ انہوں نے اپنے علماء کی اطاعت کی ایسے کہ انہوں نے جو اللہ نے حکم دیا تھا اور اپنی کتابوں میں جو ہدایت نازل کی تھی اور رسولوں کے ذریعے جو ہدایت بھیجی تھی اس کو ترک کر دیا. یعنی جب ان کے علماء نے جو ہے، اگر ان کے علماء ان کی کتاب اور ان کے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق اگر ان کو حکم دیا کرتے ہوتے اور پھر یہ ان کی پیروی کرتے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے علماء خود ان کی کتاب اور ان کی پیغمبروں کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، اس سے گمراہ ہو گئے، اس سے دور چلے گئے اور ہٹ گئے، اور پھر ان کو بھی دعوت دینے لگے کہ تم کتاب اور پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کے ہم جو بتا رہے ہیں اس کی تم اتباع کرو. تو یہ لوگوں نے ان علماء کی اس بات کو مان لیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی کتاب، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات، یہ سب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی انہوں نے. وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ الْأَحْبَارُ وَالرُّهْبَانُ اتَّبَعُوهُ، اور جو ان کے علماء نے ان کو بتایا اس کی اتباع کر لی. وَأَطَاعُوهُمْ، ان کی اطاعت کی. وَعَصَوْا اللَّهَ، اور ان کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے. یہ بہت بڑا چیلنج آتا ہے ایک امت کے اوپر کہ جب علماء جو ہیں، علماء حضرات جن کا کام ہے راہ دکھانا، جب راہبر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس پیغمبر کی تعلیمات سے منحرف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اپنی ہوا اور ہوس کے حساب سے جو ہے لوگوں کو غلط تعلیمات پیش کرنے لگتا ہے، تو اس وقت پھر یہ ایک بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے عوام الناس کے لیے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں ہدایت نازل کی ہے اس کو فالو کریں یا جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپیکٹیشن، اللہ تعالیٰ کی توقع یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی کتاب اور اس کی جو پیغمبر کی تعلیمات ہیں ان کو آگے رکھا جائے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء حضرات جو ہیں وہی تو سب سے زیادہ کتاب اور سنت اور ان سب چیزوں کے عالم ہوتے ہیں، لیکن اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے ہی بھی عالم ہو جائیں، عوام الناس کو بھی چاہیے کہ کتاب اور پیغمبر کی تعلیمات سے مضبوط رشتہ رکھیں، وابستگی رکھیں، تاکہ کبھی خدا نخواستہ اگر علماء اس سے منحرف ہو جائیں، اس سے ہٹ جائیں، تو وہ ان کو پکڑ سکیں اور ان کو یاد دلا سکیں کہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم اور ہدایت کے خلاف بتا رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے خلاف آپ سبق سکھا رہے ہیں. تو یہ ایک لیول آف اویئرنیس اور معرفت ہونا چاہیے عوام الناس میں بھی کہ وہ اپنے علماء کو بھی اسیس کر سکیں، ایویلویٹ کر سکیں، دیکھ سکیں. یہ نہیں کہ بس جو کہہ دیا وہ اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے مان لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا یہ شرک مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے علماء کی اندھی پیروی کی، اس حال میں بھی کہ جب وہ آپ کو اللہ، اس کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف بتا رہے ہوں،
تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ شرک مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اب اگر یہ خصوصیت آپ علماء کو دے دیں اس طرح سے کہ جب علماء اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی بھی کریں تب بھی آپ ان کی مانیں، تو پھر یہ آپ نے گویا کہ علماء کو خدا بنا دیا اور خدا کی صفت ان کو دے دی۔ اب یہ دیکھیے یہ جو لاسٹ جملہ ہے، آخری جملہ جو ہے، یہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مفید ہے، اور واقعی میں میری زندگی میں جو میری قرآن کی طرف جو اپروچ تھی اور جو میرا طرز تفکیر تھا وہ اس جملے نے پوری طرح سے بدل دیا۔ اس کے بعد سے جو دلچسپی قرآن میں پیدا ہوئی وہ اس کا میں بیان نہیں کر سکتا، وصف نہیں کر سکتا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو یہ تو ہو گئی پچھلی امت کی بات کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا۔ اب تم میں سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب پچھلی امتوں کی باتیں ہماری کتابوں میں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں، تو اس کا جواب امام محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا فِي كِتَابِنَا لِكَيْ نَتَّعِظَ بِهِمْ، اور یہ سب باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں کیا تاکہ ہم اس سے عبرت اور موعظہ حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں۔ یعنی امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سب پچھلی امتوں کی جو برائیاں ہیں اور کہاں کہاں شیطان نے ان کے پیر پھسلا دیے، کہاں کہاں ان کو گمراہ کر دیا، کیسے گمراہ کر دیا، یہ سب ہماری کتاب میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بھئی اگر انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا تو اس کا ہم سے کیا مطلب ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لِنَتَّعِظَ بِهِمْ، تاکہ ہم سبق سیکھیں، اور جس طرح سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا اور بیوقوف بنایا تھا اور ان کے پیر پھسلا دیے، ہمارے کہیں پیر نہ پھسلا دے اسی طریقے سے، کیونکہ شیطان کے جو ٹیکنیکس ہیں، شیطان کے جو ہیلے ہیں، اس میں زیادہ بدلاؤ نہیں آتا۔ وہ ایک ہی چیز جو کامیاب ہو گئی اس کی جو سکسیسفل ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بار بار اسے ٹرائی کرتا ہے۔ پچھلی امتوں کو اس طرح سے اس نے گمراہ کیا تو ہماری امت کے ساتھ بھی وہ یہی کوشش کرے گا اور ہمارا بھی یہی امتحان ہوگا۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ پوری امت کو جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آگاہ رہیے اور خود بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کی ہدایت سے، اس کی نبی کی سنت سے اور تعلیمات سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، ان چیزوں سے خود بھی مطالعہ کیجئے، خود بھی پڑھیے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔ صرف قرآن کی تلاوت جو ہے وہ عربی میں بقصد ثواب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے معنی پہ اور ترجمے پہ غور کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی شخص جو آپ کو قرآن سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرے یہ کہہ کے کہ ارے حضور آپ نہیں سمجھ سکتے اس کتاب کو، یہ تو بہت ہی بڑے جید علماء کے لیے نازل ہوئی ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، ایسے شخص کی باتوں میں مت آئیے، کیونکہ یہ قرآن تو اتنی مفید اور ہدایت سے لبریز کتاب ہے کہ اس کو تو نان مسلم پڑھ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ جو غیر مسلم معاشروں میں پیدا ہوئے تھے وہ اس کتاب کو پڑھ کے ان کو دین اسلام سمجھ میں آ گیا، حق دکھائی دے گیا، وہ حق پہ آ گئے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور آپ کا یہ اکرام فرمایا کہ آپ کو مسلمان گھر میں پیدا کیا؟ تو جب غیر مسلم اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ان کو ہدایت مل سکتی ہے اس کتاب سے، تو یہ کتنا بڑا ظلم و زیادتی ہے یہ کہنا کہ مسلمان ہو کہ آپ اس کتاب سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ تو بس اس کتاب کو جو ہے تبرکن عربی میں بس تلاوت کیا کیجئے، اس کے معنی پہ تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کوشش مت کیجیے گا، یہ کام سارا علماء کا ہے، وہ جو اس میں سے پڑھ کے آپ کو بتائیں بس اسی کی آپ اندھی تقلید اور اندھی اطاعت کیجیے۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا اور اس طرح کی باتوں میں آ گئے تو پھر جو امام محمد باقر علیہ السلام کا جو قول ہے یہاں پہ آپ اسی کے اندر آ جائیں گے کہ جو پچھلی امتیں جہاں پھسلی تھیں اور جہاں وہ گمراہ ہوئی تھی ویسے آپ بھی اسی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب قرآن کریم کو غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے، جنت و جہنم کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں رکھا ہے۔ خود قرآن بار بار اپنے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلسان عربی مبین، بہت ہی واضح زبان میں، بین زبان میں یہ نازل ہوا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا اور اس کتاب میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کروکیڈنس،
کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کتاب میں، بالکل سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے، جو ہر انسان جو اپنی آخرت کے بارے میں سیریس ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سبق ہمیں ملتا ہے مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب پچھلی امتوں کی بات کی جا رہی ہے، یا حتیٰ کہ کفار و مشرکین مکہ کی بھی اگر بات کی جا رہی ہے، تو اس بات کو ہم یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ارے یہ تو دوسری قوم تھی، یہ تو کوئی دوسری مخلوق تھی۔ نہیں، وہ بھی آپ جیسے انسان تھے۔ جس چیز پر ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے اور غلط کہا ہے اور ڈانٹا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ بھی وہی حرکت کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخش دیے جائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ نہیں، اگر وہی حرکتیں ہم لوگوں نے بھی کر ڈالی تو پھر ہمیں بھی ویسے ہی، ہماری بھی ویسی پکڑ ہوگی اور ہم پر بھی وہی حکم لاگو ہوگا۔ تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک توحید و شرک کا مسئلہ ہے اور استغاثہ کا مسئلہ ہے، طلب حاجات کا مسئلہ ہے، جو غیر اللہ سے حاجات طلب کی جاتی ہیں، اس کے سلسلے میں جو آیات ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے پچھلا بیان اگر آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے آیت وسیلہ کا صحیح مطلب۔ اس بیان میں جو ہے ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ قرآن کریم میں صرف بتوں سے اور جو کفار مشرکین مکہ جن خداؤں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، صرف ان سے دعا مانگنا اور طلب حاجات کرنے کی ممانعت نہیں آئی ہے صرف، بلکہ ساتھ میں اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ میں بھی جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے یا رسول کے زمانے میں قومیں پکارا کرتی تھی، ان کا بھی ذکر آیا ہے سورہ اسراء کی آیت میں 56 اور 57 جو ہم نے آپ نے پیش کی تھی، اور اس میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز صرف بتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان سے جو ہے دعا نہیں مانگ سکتے، طلب حاجات نہیں کر سکتے پردے غیب کے اس پار رہ کے۔ تو یہ چیز جو ہے ایک دم واضح کر دی گئی ہے قرآن میں خود۔ تیسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ قرآن کی وہ آیات جو مشرکین مکہ کے خلاف نازل ہوئی تھی، اگر اس امت میں اسی نہج پر شرک شروع ہو جائے یا اسی کسی قسم کا شرک اگر شروع ہو جائے تو وہ آیتیں پھر اپلائی ہوں گی اور لاگو ہوں گی۔ یہ سبق اور یہ درس بھی ہم کو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ ان کی جو صحیح تعلیمات ہم تک آئی ہیں اس میں یہ آپ کو بالکل واضح طور پہ نظر آئے گا۔ میں آپ کو ایک دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کتاب الاعتقادات ہے شیخ صدوق کی، صفحہ نمبر 100 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ زرارہ جو پانچویں اور چھٹے امام کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت للصادق علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو یہ اطلاع دی کہ ان رجلا من ولد عبداللہ ابن سبع یقول بالتفویض، عبداللہ ابن سبع ایک بہت مشہور غالی تھا، اس کی اولاد میں سے ایک آدمی نکلا ہے جس نے تفویض کا دعویٰ کیا ہے، جو تفویض کی بات کر رہا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اس عقیدے کا پرچار کر رہا ہے۔ قال علیہ السلام وما التفویض، تو امام علیہ السلام نے زرارہ سے دریافت فرمایا کہ یہ تفویض سے کیا معنی نکال رہا ہے، تفویض کو کس سینس میں جو ہے یہ پروموٹ کر رہا ہے۔ تو زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ عز وجل خلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیا علیہ السلام ثم فوض الامر الیہما، یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، پھر علی علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے جو امور ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے۔ کائنات کے امور ان کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب؟ کہ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اس کے ذریعے سے یہ دونوں فخلقا و رزقا و احیا و اماتا، یہ دونوں خلق بھی کر سکتے ہیں، پیدا بھی کر سکتے ہیں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، رزق بھی یہی بانٹتے ہیں اور یہی تقسیم کرتے ہیں اور تمام مخلوقات کو رزق یہی پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تفویض میں
سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. دیکھیے یہ لوگ اللہ پر ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقل بالذات ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو یہ تفویض فرمایا ہے، تو اسی کی اجازت سے اور اسی کی اجازت کے تحت یہ پیدا بھی کرتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ دعویٰ سنا کہ یہ ان کے آبا و اجداد کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو فوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آیا، کذب عدو اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. آپ دیکھیے امام نے جو ہے کتنی سخت زبان، کتنے سخت لہجے اور الفاظ کا استعمال کیا. کذب، یہ جھوٹا ہے. اور اس شخص کو، یہ شخص تو اپنے کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں تو اہل بیت کا مقام بلند کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا مرتبہ جو ہے بڑا دکھانا چاہ رہا ہوں، کہ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے ساری کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، ذرہ ذرہ ان کے قبض قدرت میں ہے، یہی خلق کرتے ہیں، یہی رزق کرتے ہیں، یہی زندگی دیتے ہیں، یہی موت بخشتے ہیں، یہی موت دیتے ہیں. تو وہ اپنی نگاہ میں تو اور اپنے ذہن میں تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر رہا ہوں. لیکن امام نے کہا کہ ایسے جھوٹ سے جو ہے ہمارا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی ان لوگوں کا مقام، ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیا تھا، ان کے بارے میں جھوٹ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے. بلکہ دراصل جو یہ غلات ہوتے تھے اور مفوضہ یہ سب گڑھتے تھے، وہ یہ ان کی قلت معرفت تھی، ان کی کم معرفت تھی، کہ یہ حقیقی ان کے مقامات سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ان کو سمجھتے تھے کہ خدائی صفات اور خدائی جامہ پہنا دینے سے ان کا مقام بڑھ جائے گا. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا. یہ جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا دشمن اہل بیت کا دشمن بھی ہوتا ہے، اور وہ جھوٹا ہے. اذا رجعت الیہ، اے زرارہ جب تم اس کے پاس واپس پلٹ کر جانا، فقرأ علیہ الآیۃ التی فی سورۃ الرعد، تو ذرا سورہ رعد کی جو آیت ہے یہ پڑھ دینا. سورہ رعد قرآن کا 13واں سورہ ہے، 13، سورہ نمبر 13، اور اس کی یہ آیت نمبر 16 ہے. آیت نمبر 16 امام نے تلاوت فرمائی. اور یاد رکھیے گا سورہ رعد مکی سورہ ہے جو کفار و مشرکین کے خلاف نازل ہوا ہے، لیکن امام اس سورے کی اس آیت کو جو ہے اس شخص پر لاگو کر رہے ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں جو شیعت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے ذہن میں جو ہے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امام نے کہا جب تم اس کے پاس واپس پلٹ کر جانا تو ذرا یہ آیت تلاوت کر دینا اس کے سامنے، اس کا پورا عقیدہ باطل ہو جائے گا. کیا آیت تلاوت کرنے کا حکم دیا امام نے؟ فرمایا یہ آیت تلاوت کرنا سورہ رعد کی کہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا اور پارٹنرز بنا لیے ہیں جن کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ویسے وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا جو پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں. ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، صرف وہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ تنہا وہ واحد و قہار پروردگار ہے، یعنی ہر چیز پر وہ اکلوتا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قہار ہے، ہر چیز پر اس کا جو ہے اس کی طاقت اور قدرت اور قہر جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کے بعد پھر یہ شخص پھر زرارہ فرماتے ہیں کہ فانصرفت الی الرجل، میں اس شخص کے پاس گیا، فاخبرته بما قال الصادق علیہ السلام، تو میں نے اس کو بتایا کہ امام صادق علیہ السلام نے اس کے اس دعوے کے بارے میں کیا کہا تھا. فکأنما القمته حجرا، تو بس جب میں نے یہ آیت پڑھی اور امام کا پیغام اس کو دیا تو گویا کہ ایسا لگا کہ جیسے کہ میں نے اس کے منہ میں پتھر بھر دیا ہو، پتھر ڈال دیا ہو، یعنی وہ ایک دم بے زبان ہو گیا اور چپ ہو گیا. فکأنما خرس، جیسے کہ وہ گونگا ہو گیا ہو، یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو آپ دیکھیے یہاں جو ہے امام صادق علیہ السلام نے کیا کیا. بظاہر تو یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا تھا وہ ایک مسلم تھا، اور بلکہ شیعت کا بھی دعویٰ کر رہا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دہریہ تھا، کوئی ایتھیسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، یا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ خدا نہیں ہے بلکہ رسول اور آل رسول خدا ہے. نہیں، ایسا بھی کوئی ایکسٹریم دعویٰ نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا، آپ دیکھ لیجئے اس کا دعویٰ جو ہے
وہ سمپلی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امام علی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کے اکرام میں اور ان کی تشریف میں ان کو کائنات کے اوپر پورا اختیار دے دیا کہ اب وہ کائنات میں جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں، اللہ ہی کی اجازت سے رزق بھی دے سکتے ہیں، زندہ بھی کر سکتے ہیں، مردہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن امام نے کیا فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، نہ اہل بیت نے کبھی ایسا دعویٰ کیا، تم یہ ہمارے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر یہ جھوٹ سے تم باز نہیں آئے تو یہ جو قرآن کی آیت ہے جو بظاہر تو شان نزول کے حساب سے اگر آپ دیکھیے تو یہ کفار و مشرکین مکہ کے خلاف نازل ہوئی تھی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، جن کی ہم نے آپ کو پہلے روایت پیش کی تھی، انہی کے بیٹے ہیں اور انہی کے نہج پہ اور انہی کے منہج کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کفار و مشرکین مکہ کے خلاف کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو وہ مسلمانوں پر کبھی اپلائی نہیں کر سکتی، نہیں، اگر آپ بھی ان کی طرح جھوٹے دعوے کریں گے، اللہ تعالیٰ پر افتراء کریں گے، جھوٹے دعوے کریں گے اور اس خدائی جامہ اس کے بندوں کو پہنانے کی کوشش کریں گے، انہوں نے بتوں کے لیے دعویٰ کیا تھا، آپ کسی اور مخلوق کے لیے دعویٰ کر دیں، ہے تو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کریں تو وہ مشرک ٹھہرے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ میں جہنم میں ڈالے گا، اور ہم اگر یہ کر دیں تو ہم کوئی دودھ کے دھلے میں یا ہم کوئی بڑی خاص مخلوق ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اور جو رولز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، وہ ایک دم یونیفارم ہیں، اگر وہی حرکتیں ہم نے کی تو ہم بھی وہی سزا پائیں گے اور ہم بھی اسی وصف کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں شرک کے بارے میں، غیر اللہ سے طلب حاجات یا استغاثہ کے بارے میں، یا یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ صفات جو ہے تمام مخلوقات کو، اب دیکھیے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ رزق میں بھی جو ہے وسائط ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو بچے کو رزق پہنچاتا ہے وہ ماں باپ کے ذریعے پہنچاتا ہے، یہ بالکل درست ہے کہنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ ایک نیچرل ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے، رزق کے پہنچانے کا۔ رسول اور آل رسول جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چین میں، اس سلسلے میں نہیں شامل کیا، اس کہ تمام مخلوقات کا جو رزق ہے اس میں واسطہ نہیں بنایا، بلکہ تمام مخلوقات کا جو رزق ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منسوب کیا، اور رسول و آل رسول نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو تمہیں ہدایت دینے آئے ہیں، روحانی غذا فراہم کرنے آئے ہیں، لیکن جو تمہاری روزی روٹی اور یہ سب چیزیں ہیں اس کی ہم سے جو ہے امید مت کرو کہ ہمیں کوئی اختیار ملا ہوا ہے اس سلسلے میں کہ ہم تمہارے رزق میں کوئی اضافہ کر سکیں، بلکہ قرآن کریم میں جو ہے سورہ انعام کی آپ آیت دیکھ لیجئے، چھٹا سورہ قرآن کا ہے، اس کی آیت نمبر 50 دیکھ لیجئے، تو اس میں کتنے صاف الفاظ میں رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، تو ایسا کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی آتی ہے۔ سورہ جن میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے رسول صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی بھی کوئی بھی نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتا ہوں، حتیٰ کہ ہدایت کا بھی مجھے اختیار نہیں ہے، میں تو بس پیغام پیش کر سکتا ہوں، جس کو اللہ کو ہدایت دینی ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، جس کو نہیں دینی ہوگی وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ تو ان ساری قرآنی آیتوں سے جو ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ رول اور فنکشن تھا ہی نہیں، اور یہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ نظریہ جو آ گیا اور یہ جو عقیدہ قائم ہو گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اختیارات رسول و آل رسول کو یا اولیاء کو دیے ہیں کہ اس کی اجازت سے جو ہے وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، ولایت تکوینیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات ان کی تحت تصرف ہے، وہ اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ہر چیز میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے جب یہ قول پیش کیا گیا تو امام صادق علیہ السلام نے جو ہے کوئی، جیسے آج بہت سے مولوی حضرات کے پاس آپ یہ سوال لے کے جائیے تو فوراً یہ کہیں گے نہیں تو یہ مستقل بالذات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ سے علی نحو الاستقلال یہ اہل بیت کو یہ طاقتیں دے رہے ہیں یا بغیر استقلال کے؟
یعنی وہ یہ تمیز کرنے لگتے ہیں، وہ ایک فالس کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تب تو شرک نہیں ہے، اور تب تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں ہاں کہ اہل بیت علیہ السلام خود سے یہ طاقتوں کے مالک بن گئے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے، تب یہ شرک ہو جاتا ہے، اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب یہ قول پیش کیا گیا تفویض کا، اور بتایا گیا، اس میں صاف صاف بتایا کہ بھائی یہ جو تفویض کے قائل ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کوئی مستقل بھی ذات ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ نے یہ تفویض فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں جواب میں امام صادق علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، تب کوئی شرک نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کے بغیر اجازت کے ایسا ہو رہا ہے تب ہم ان پہ شرک کا فتویٰ لگاتے اور شرک کی آیت ان پہ لاگو کرتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا فوراً کہا کذب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ جھوٹا ہے، اس کو جا کے قرآن کی آیت سنا دو۔ اور آیت بھی کون سی؟ جو مکی سورہ میں نازل ہوئی تھی، کفار و مشرکین مکہ کے خلاف جو نازل ہوئی تھی، وہ امام صادق علیہ السلام نے اس پر لاگو کی۔ اور یہ صرف اکلوتا موقع نہیں ہے، آپ اس کو اور بہت دیکھیں گے۔ اسی لیے جو ہے شیخ صدوق اس بات پہ جو ہے کافی انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں ریسرچ پیش کی ہے اور روایات پیش کی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو عیون اخبار الرضا میں مل جائے گی۔ عیون اخبار الرضا جو ہے یہ چھاپ منشورات الشریف الرضی کی ہے۔ اس میں آپ جلد دوم میں آئیے، دوسری جلد جو ہے اس میں صفحہ نمبر 219، ٹھیک ہے، 219 پہ جو ہے یہ روایت ہے، تیسری روایت ہے، جس میں یاسر الخادم کہتے ہیں کہ قال قلت للرضا علیہ السلام ما تقول فی التفویض۔ دیکھیے وہی سوال تفویض کے بارے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تھا، یاسر خادم کو موقع ملا کہ وہی سوال امام الرضا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تفویض کے بارے میں کیا رائے ہے۔ امام الرضا علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں اور انہی کی تعلیمات اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں امام الرضا علیہ السلام، فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی فوض الى نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر دینہ فقال ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں جو ہے اختیار دیا ہے، یعنی دین کا جو کام ہے وہ تو ان کے سپرد کیا ہے کہ آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی جو ہدایت ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ آپ کو بیان کرنا ہے، اور جو حق ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو دین سے ریلیٹڈ تو کام اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے رسول کو دیا ہے، اور پھر یہ بھی امت سے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور رہو۔ تو یہ کام تو دین کا کام تو بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا، یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ فَلَا، لیکن جہاں تک خلق کا یعنی کائنات میں چیزیں پیدا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہو یا پودے ہو یا انسان ہو، ان کو رزق فراہم کرنا، ان کو رزق دینا، فلا، امام کہتے ہیں تو یہ تو بالکل نہیں، یہ کام تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نہیں دیا، یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ کو دین سکھانے آئے تھے، احکام دین آپ تک پہنچانے آئے تھے، توحید سکھانے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ تفویض کے خلاف امام آیت پڑھتے ہیں قرآن سے، ثم قال علیہ السلام ان اللہ عز وجل یقول، امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ سورہ رعد کی وہی آیت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی تھی، 13ویں سورے کی 16ویں آیت، وہ امام نے تلاوت فرمائی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔
हल मिन शुरकाइकुम मन यफअलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, क्या तुम्हारे शुरका में है कोई जो ऐसा कर सकता है इन कामों में से कोई भी काम, कि तुम्हें खल्क करना, तुम्हें रिज्क पहुंचाना, तुम्हें मौत देना, जिंदगी देना, क्या है खुदा के शुरका में कोई जो ये कर सकता हो? सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है उसकी जात और बुलंदतर है उसकी जात हर उस झूठी बात से और हर उस शय से जिसको वो उसके साथ शरीक करते हैं। तो देखिए इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने ये जो आयत पढ़ी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, तफवीज के खिलाफ। देखिए अक़ीदे तफवीज शियों का एक गाली ग्रुप था उनके जमाने में जो इसका प्रचार कर रहा था। तो ये थे तो बज़ाहिर मुसलमान थे, कलमा गो थे, और शहादतैन भी पढ़ते थे, लेकिन ये दावा इस तरह का कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने सारे कायनात के जो इख्तियारात हैं वो रसूल वाले रसूल को दे रखे हैं, तो अल्लाह की इजाज़त से वो ये सब काम करते हैं और हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जो जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करते हैं। तो इमाम ने जो है फिर ये जो आयत पढ़ी है, ये सूरह रूम की आयत है। देखिए सूरह रूम की 40वीं आयत, आयत नंबर 40 जो है, वो तिलावत फरमा के इस अकीदे का इब्ताल फरमाया, इस अकीदे को बातिल साबित किया कि नहीं, ये अकीदा बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला क्या सिखा रहा है कि मैं ही खल्क करता हूं, मैं ही रिज्क देता हूं, मैं ही मौत देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं। है तुम्हारे शुरका में कोई जो ऐसा कर सकता है? अब अगर आप कहते हैं कि हाँ हम तो मानते हैं रसूल वाले रसूल के लिए, तो इसका मतलब आप उनको अल्लाह ताला का शरीक बना रहे हैं, वल इयाज़ु बिल्लाह। और अल्लाह ताला ऐसी शिरकत से बहुत ही अल्लाह ताला ऐसी शिरकत से पाक है और ऐसी शिरकत से बुलंदतर और बालातर है। तो इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जो कुरान की जो आयत है, वाकई में जब आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का तर्ज फिक्र समझ में आ जाएगा, उनका मनहज समझ में आ जाएगा कि वो कुरान को कैसे अप्लाई करते थे, तो आपके सामने हिदायत के ऐसे सरचश्मे बहेंगे और ऐसी नहरें बहेंगी कि वाकई में आपको फिर उसके बाद कभी भी आप शुकूक व शुबहात के शिकार नहीं होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के दावे जो किए जाते हैं, जो गलत गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अहले बैत के नाम पे, वो बिल्कुल गलत है। जो रिवायात भी कभी कभी, क्योंकि जाहिर है ये जो गाली लोग थे, मुफव्विज़ा हजरात थे, ये रिवायतें गढ़ने में स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने बहुत रिवायतें गढ़ी। आप अगर हमारा इल्म रिजाल उठा के देखिए तो कितने सारे इनके झूठे हैं जिनको उलमाए रिजाल ने, जो कुदमा थे, उन्होंने उनको एक्सपोज किया और उनके बारे में तंबीह फरमाई कि देखिए ये मुफव्विद है, ये गाली है, ये फलां जो है ये इमामों पे हदीसें इस तरह की गढ़ा करता था, और ये तो हमारी कुतुब रिजाल भरी हुई हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन से। और उनकी रिवायात आज तक जो है पहुंची हैं, कई बार मिंबर से भी पेश कर दी जाती हैं। जो मौलवी हजरात इल्म रिजाल और इल्म हदीस में माहिर नहीं होते और जिन्होंने जो है ठीक से स्टडी नहीं की होती, वो ये सारी गलत तालीमात और गलत दावे इन गुमराह फिरकों के जो होते थे, क्योंकि ये बहुत सी कुतुब हदीस में भी आ गए, तो वो उसी को जो है बगैर उसके मतन की नक़्द किए हुए, बगैर उसको कुरान करीम से उसको कंपेयर किए हुए अवामुन्नास को पेश कर देते हैं। और अवामुन्नास खुद क्योंकि कुरान से और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीम से दूर है, लिहाजा वो इसको जो है अंधाधुन मान लेते हैं। लेकिन मैं बस इख्तिताम में जो है आपको कुरान की टीचिंग इस सिलसिले में आपको पेश कर दूं कि बिल्कुल वही चीज़ जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पेश की है, आपको बिल्कुल हू बहू वही चीज़ कुरान में मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे ये सूरह अनकबूत है, जो कुरान का 29वां सूरा है, सूरा नंबर 29 है। इसमें आप आयत नंबर 16 से देख लीजिए क्या अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। वह इब्राहिम इज़ क़ाला लिक़ौमिही अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह, याद करो इब्राहिम जो है जब वो अपनी कौम के पास गए और उनसे कहा कि देखो मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो और उससे डरो, तकवा इख्तियार करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ सको और अगर तुम जानते हो। इन्नमा तअबुदून मिन दुनिल्लाहि औसाना व तखलुकून इफ्का, देखो तुम अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हो वो तो बुत हैं और तुम झूठ गढ़ते हो, इनको सब ये ताकतें देने लगते हो और कहते हो कि ये हमें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो इन्नल लज़ीना तअबुदून मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न, देखो जिनको अल्लाह के सिवा तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हें रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते हैं, लिहाजा तुम अल्लाह के यहां से रिज्क तलब करो। देखिए अंबिया और मुरसलीन की क्या तालीम है कि आपको रिज्क चाहिए है ना, तो आप क्या कीजिए, फब्तगू इंदल्लाहिर रिज्क,
تم اللہ کے پاس رزق طلب کرو. قرآن تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. پردے غیب کے پیچھے رزق کی امید کسی سے نہیں لگانی ہے سوائے اللہ تعالیٰ سے. کسی سے رزق طلب نہیں کرنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ہاں، اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے ذریعے و وسائل رکھے ہیں رزق طلب کرنے کے، وہ تو آپ کو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن وہ سب نیچرل اسباب ہیں. پردے غیب کے پیچھے آپ کو کسی ہستی سے جو ہے رزق طلب نہیں کرنا ہے، بلکہ پردے غیب کے پیچھے تو صرف اللہ تعالیٰ سے آپ کو رزق طلب کرنا ہے. وَاعْبُدُوهُ، اسی کی پھر عبادت کرنی ہے. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جب رزق مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں آپ کے یہاں آنے لگے، رزق آنے لگے، تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے. رزق بھی اسی سے طلب کرنا ہے اور شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے. الیہ ترجعون، کیونکہ پلٹ کے بھی تم کو اسی کی طرف جانا ہے. آپ دیکھیے یہ سورہ عنکبوت میں تھا. اسی طرح سے جو ہے آپ سورہ شعراء میں آ جائیے تو وہاں آپ کو کیا ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جن کو تم خدا کے علاوہ تم نے خدا بنا رکھا ہے، کیا یہ تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ تو دیکھیے یہ سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے ایک طرح سے، کہ اگر آپ کسی کی خدائی کے قائل ہیں تو سب سے پہلے یہ ثابت کیجئے کہ وہ جب آپ اس سے دعا مانگتے ہیں پردے غیب کے پیچھے سے، کیا وہ سن سکتا ہے. تو یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے کہ وہ دعائیں سن سکتا ہے پردے غیب کے پیچھے سے، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک آپ اس کی خدائی، آپ نے اس کی خدائی ایک صفت تو کنفرم کر دی. کیونکہ بتوں کی خدائی غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال کیا ہے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا ضرر پہنچاتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب لتمس ٹیسٹ ہیں خدائی کے. اب دیکھیے جواب ان کا کیا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا. پھر ان کا دیکھو یہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کر رہے ہو تم اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد، تو وہ تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. اب دیکھیے رب العالمین کا وصف کیا بیان کرتے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے خلیل. کہتے ہیں میں تو بس رب العالمین کو مانتا ہوں، اور رب العالمین جو ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے مجھے اور وہی پلاتا ہے. روزی اور طعام وہی مجھے فراہم کرتا ہے. میں تو یہی مانتا ہوں کہ میرا رزق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے پانی، مجھے سیراب کرتا ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. دیکھیے آج کل مشہور ہو گیا ہے کہ فلاں ولی سے فلاں اس سے مولا شفا دے دیتے ہیں مولا. حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت نوح آ کے مجھے شفا دیتے ہیں اللہ کی اجازت سے، یا نہیں. پیغمبر، انبیاء، اولیاء، صالحین، ان سب کا کام یہ سب نہیں تھا. یہ تو خدائی صفات ہیں اور خدائی افعال ہیں، ٹھیک ہے. ان کا کام ہدایت پیش کرنا تھا. یہ سب چیزیں تو خدا وند متعال جو ہے وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندگی عطا کرے گا، وہی مجھے حشر کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی وہ ذات ہے جس سے میں اپنی امید وابستہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری غلطی کو معاف کر دے گا وہ. رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا کر اور صالحین میں شامل فرما. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، دیکھیے ساری دعائیں وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے آنے والوں میں حقیقی ذکر جمیل عطا فرما. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، جنت بھی طلب کر رہے ہیں تو کس سے طلب کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہو مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث قرار دے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ چچا کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آ جائے. دیکھیے قرآن کی تعلیمات، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کتنی واضح ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے یہ سب آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے، اس سے دعا مانگیے. دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے. انشاءاللہ
آئندہ آنے والے موقع پہ موقع ملے گا تو ہم اس سلسلے میں آپ کو احادیث پیش کریں گے کہ کس طرح سے آپ جب حاجات طلب کرتے ہیں تو بظاہر تو یہ آپ خود غرضی میں جو ہے ایک اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ آپ کی دعا مانگنے کو عبادت کاؤنٹ کرتا ہے، عبادت شمار کرتا ہے، اور باقاعدہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں آیا ہے کہ جب بندوں کے اعمال کم پڑ جائیں گے آخرت میں، تو ان کی دعاؤں کو لا کے میزان میں رکھا جائے گا ان کے نیک اعمال کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لاتی ہے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتی ہے، اور یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رکھنی ہے۔ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم ہے، اور اگر اس تعلیم کو ہم نے نہیں فالو کیا اور اس کو نہیں قبول کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جس طرح سے دنیا میں انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں جو کفار و مشرکین کے لیے نازل ہوئی تھیں ایسے لوگوں پر لاگو کی، تو قیامت کے دن بھی پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے اور شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر خدا نخواستہ والعیاذ باللہ ہمارا بھی شمار اور ہمارا بھی نام انہی گمراہ لوگوں کی فہرست میں ہم پائیں جن کے خلاف یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی مکہ میں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، پوری امت میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کی تلاوت کریں کما حق ہو، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت، اور پھر ان کے جو آل اور اصحاب نے جو تعلیمات آگے بڑھائیں ہم تک اور جو ہم تک پہنچائیں، ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے ہدایت حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبودی اور کامیابی حاصل کر سکیں، اور ہر طرح کی گمراہی سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔